اہل سنت پر بہتان ہے. رب ہم سب کو محفوظ فرمائے. خیر آئیے یہ دیکھیے حضرت حسنین کریمین ہیں, حضرات حسنین کریمین ہیں, امام حسین امام حسن بیمار ہیں, فاطمہ پریشان, علی پریشان, آپ کی کنیز حضرت فضہ فاطمہ کی کنیز پریشان. تینوں نے نظر مان لی کہ مولا میرے دونوں بیٹے کو یعنی حسنین کریمین کو بیماری سے شفا مل گئی تو 3 روزہ رکھیں گے ہم سب. چنانچہ جب یہ نظر مان لی تو شفا مل گئی, روزہ رکھنا شروع کر دیا. روزہ رکھ رہے ہیں, ایک دن روزہ رکھا تینوں نے. حضرت علی 3 سا دکان سے لا کر کے اپنے گھر میں افطاری کے لیے کھانا کھانے کے لیے دے رکھا تھا کہ ایک دن 3 دن کر کے 1 کلو 1 سا بنانا. چنانچہ حضرت فاطمہ نے افطاری کا سامان کیا 1 سا. حضرت فاطمہ تو زہرا نے پورا سجا دیا, بیٹھے تینوں مل کر کے روزہ رکھنے کے لیے. جیسے ہی یہ تینوں روزہ افطاری کرنے والے تھے کہ اچانک کوئی مسکین آ گیا, دستک دیتا ہے, پوچھتے ہیں کون؟ مسکین, بھوک سے لہو لہان ہوں, پریشان ہوں. تینوں نے بیک زبان کہا دے دیا جائے. صرف پانی پر آپ تینوں نے افطاری کر لیا. سبحان اللہ. اور دوسرا دن ایسے ہی گزر گیا. دوسرے دن بھی آئے, افطاری کا وقت ہوتا ہے, 1 سا بنایا گیا ہے. دوسرے دن آئے کون؟ یتیم آئے, بھوک سے لہو لہان. تینوں نے کہا دے دیا جائے. پھر جا کر کے ویسے ہی افطاری کر لیے. تیسرا دن ہوا, تیسرے دن بھی ایسے ہی یہ تینوں افطاری کرنے ہی والے تھے کہ اسیر آ گئے. اسیر کو تینوں سا ایسے ہی دے دیا اور تینوں دن تک ایسے ہی روزہ افطاری کر لیے. قرآن کی آیت کریمہ سنو, طبیعت خوش کرو. سورہ دہر, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ تینوں نظر کو پورا کرتے ہیں, نظر شرعی کو پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ڈرتے ہوئے اس دن کے لیے جس کی ہولناکی بہت ہے. اور آگے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور یہ تینوں باوجود کے بھوکے ہیں, افطاری کی انہیں خود ضرورت ہے. 3 ہی سا گھر میں ہے, 1 سا بنانے کا آرڈر ہے, بنا کر کے بیٹھے ہیں, ضرورت ہے ان تینوں کو خود بھی. مگر یطعمون الطعام, یہ تینوں خود کھلا رہے ہیں. کس کے لیے؟ علی حبہ, اللہ کی محبت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. کس کو؟ ایک دن مسکین کو, مسکینا و یتیما, دوسرے دن یتیم کو, واسیرا, تیسرے دن اسیر کو. اب تینوں سے جزا اور شکر کا ایک وہمی پہلو تھا کہ ہو سکتا ہے یہ شکریہ کے طور پر کچھ کہہ دے یا بدلہ کے طور پر کچھ دے دے. اس سے پہلے یہ تینوں حضرات نے اپنی زبان سے کہا, رب نے اتنا پسند فرمایا ان تینوں کے جملے کو کہ قرآن میں جگہ دے دی. فرماتا ہے رب العالمین, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سبحان اللہ. کہ لوگوں سنو, اے یتیم, اے مسکین, اے اسیر, ہم نے تم تینوں کو جو کھلائے ہیں, ہم تینوں نے تم تینوں کو جو کھلائے ہیں, اس میں صرف اور صرف رضائے الہی نیت میں ہے, خدا کی خوشنودی کے لیے کھلائے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کی امید کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر ایک بات ایک عوامی اور معاشرتی اعتبار سے بتا دوں, آج روزہ رکھتے ہو آپ, سبحان اللہ, عاشورہ کے دن اور عاشورہ سے ایک دن پہلے 9 کا روزہ, 9-10 کا روزہ رکھتے ہو. کیا بات ہے, سوچنے پہ میں مجبور ہو گیا کہ آخر نفلی روزہ اور دنوں میں بھی تو رکھا جا سکتا تھا, آج ہی کیوں رکھا گیا؟ 9-10 ہی کو کیوں؟ حسن و حسین ہی کی مناسبت سے کیوں؟ شہیدان کربلا کی مناسبت سے کیوں؟ خدا کی قسم بات کھل کر آ گئی دماغ میں کہ سنو, ارے حسن و حسین کی شفا کے لیے, ان کی خوشنودی کے لیے, ان کی صحت یابی کے لیے, ارے ان کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی خاطر اس کی رضا کے لیے روزہ رکھنا تو یہ حسنین کے گھر والے کا کام ہے. سبحان اللہ. علی نے روزہ رکھا حسن کے لیے, حسین کے لیے. فاطمہ نے روزہ رکھا حسن کے لیے, حسین کے لیے. فضہ نے روزہ رکھا حسن کے لیے, حسین کے لیے. مطلب کیا ہے؟ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ روزہ غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے. نہیں, روزہ تو اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے.
مگر وجہ بن رہے ہیں حسن، وجہ بن رہے ہیں حسین. اگر حسن و حسین بیمار نہ ہوتے تو علی روزہ نہ رکھتی، فاطمہ روزہ نہ رکھتی، فضہ روزہ نہ رکھتی. تو سبحان اللہ، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ روزہ کے اندر ہماری عبادت کے ساتھ ساتھ خوشنودی فاطمہ بھی پوشیدہ ہے. فاطمہ کی خوشنودی بھی پوشیدہ ہے، علی کی خوشنودی بھی پوشیدہ ہے، اور حضرت فاطمہ کی کنیز فضہ کی خوشنودی بھی پوشیدہ ہے. خدا کی قسم اگر فاطمہ خوش ہو گئی تو میں یقین اور پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میدان محشر میں جب میدان محشر قائم ہوگا، خدا کی قسم سب لوگ پریشان ہو گئے، سب لوگ پریشان ہو گئے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. خدا کی قسم فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا اور نبی علم کے شہر ہے، تو حضرت علی نبی کے شہر کے دروازے ہیں، نبی کے علم کے شہر کے دروازے ہیں. تو اگر ان دونوں نے لب ہلا دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ان دونوں نے اگر ہلا دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ارے فاطمہ حسین کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی، حسن کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی. اور سنو، فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ بزاتو منی، فاطمہ میرے میں سے ایک حصہ ہے. تو فاطمہ کو تکلیف نبی کو تکلیف ہوگی، اور فاطمہ کی خوشی نبی کی خوشی ہوگی. اس لیے سنو، اب حسن و حسین کی مناسبت سے، شہیدان کربلا کی مناسبت سے، عاشورہ کی مناسبت سے روزہ رکھتے ہو مومنو رکھو. کل بات یہ آ سکتی ہے کہ روزہ تو حسین کی شہادت سے پہلے رکھا جاتا تھا، عاشورہ کی مناسبت سے. ٹھیک ہے، عاشورہ کی مناسبت سے روزہ ضرور رکھا جاتا ہے، مگر آج عاشورہ کو خود مناسبت حسین سے ہو گئی ہے. عاشورہ کی مناسبت تمہیں کیا معلوم؟ عاشورہ کا روزہ جب ہجرت کر کے مصطفیٰ مکہ سے مدینہ گئے تو یہودی ایک روزہ رکھتے تھے. غور کیجیے، نبی پاک نے رکھا اور کہا آئندہ سال اگر ہم رہے ظاہری طور پر تو دوسرا 2 روزہ یعنی 9 بھی ملا لیں گے، 10 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے. بات کیا ہے؟ روزہ اگر خالص اللہ کی عبادت ہے تو دوسروں کی مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ جائے. عبادت اللہ کی ہے، مگر اس عبادت میں اگر اللہ کے محبوبوں کی خوشنودی مل جائے تو مقبولیت کی سند مل جاتی ہے. تو سنو، روزہ رکھو بے شک، نیت میں وہی ہو کہ نبی نے رکھا اور نبی نے صحابہ کو کہا، اور یہ سنت، یہ نفلی روزہ، یہ سنت مستحبہ، مصطفیٰ کی سنت، یہ نیت میں رکھو ضرور. مگر آج علی کو بھی نگاہ میں رکھو، فاطمہ کو بھی نگاہ میں رکھو، فضہ کو بھی نگاہ میں رکھو کہ حسن و حسین کی مناسبت ہے، اور یہ سب خوش ہو گئے تو میدان محشر میں کامیاب ہو جاؤ گے. خیر، تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ خدا وحدہ لا شریک نے حسن و حسنین کریمین کی تکلیف اور برداشت اور ظاہر طور پر مرض سے متاثر ہونے کی بنیاد پر فاطمہ سے روزہ رکھے، علی نے روزہ رکھا، اور ان دونوں یا حضرت فضہ، ان تینوں کی روزہ کو رب نے اتنا پسند کیا کہ تعریف کیا کہ سنو، یہ تینوں ایسے بندے ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں بدلے تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، تم سے شکریہ کی امید سے نہیں، رضائے الہی کے لیے. خود رب رضائے الہی کا اعلان کر رہا ہے. آج دنیا کہتی ہے ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، مگر ہمارے عمل کو رب نہیں کہتا ہے کہ تم میرے لیے کر رہے ہو. مگر علی اور فاطمہ اور فضہ نے حسنین کے مرض سے شفا پانے کے لیے جو روزہ رکھا، رب خود اعلان کر رہا ہے کہ ان تینوں نے میرے لیے رکھا ہے. حالانکہ پوری دنیا رب کے لیے عبادت کرتی ہے، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ رب بھی کہہ دے کہ ہاں تم نے جو عبادت کی ہے وہ میں پسند کر لیا ہوں، قبول کر لیا ہوں. گویا حسنین کریمین کے لیے جو روزہ رکھا گیا تھا اس روزے کو رب نے قبول کیا. سورہ دہر میں یہ آیت کریمہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. آئیے اور دیکھیے آیت کریمہ. اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت کریمہ خالص ہوں تاکہ آٹومیٹک یزیدی ذہن کا ڈاٹس ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. ایک اور آیت کریمہ سورہ شورا کی آیت کریمہ غور کیجیے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے، ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے
کس چیز کی خوشخبری؟ کہ سنو زبان فائز ترجمان نبی سے میں ایسی بات بلوانا چاہ رہا ہوں کہ تنگ ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے کہ کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے۔ رب کہہ رہا ہے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے سے خوشخبری دینا چاہتا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ نبی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ اپنی امت سے، اپنے ایمان والے اور عمل صالح سے اور ان تمام سے سامنے والوں سے کہہ دیجئے کیا کہ میرے صدقے میں ایمان ملا، میرے صدقے میں اسلام ملا، میرے صدقے میں قرآن ملا، میرے صدقے میں ساری چیزیں ملی، نعمتیں ملے، انعام ملا، اکرام ملا، احسان ملا، یہاں تک کہ جان ملی۔ میرے صدقے میں ساری چیزیں ملی تو سب کچھ میرے صدقے میں ملی تو ظاہر ہے دنیاوی اعتبار سے اگر ہم آپ کو کوئی چیز دیں تو کچھ دو یا نہ دو شکریہ تو ضرور کہو گے۔ یہ فطری چیز ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان۔ احسان کا بدلہ احسان، تو جب نبی کے احسان سے ساری چیزیں ملی، نعمت، ایمان، قرآن، سب کچھ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اس میں نبی کو بھیجا، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک کے صدقے میں سب کچھ ملی، نبی پاک خود ساری کائنات کے لیے ایک سبب بن کر کے آئے کہ نبی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ تو اے امت محمدیہ، نبی کے صدقے میں سب کچھ تمہیں ملا، نبی کے صدقے میں ساری چیزیں تمہیں ملی، مگر نبی پاک تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ ایمان ملا تو اس کا مطالبہ ہے، اسلام ملا تو اس کا عوض یہ دو، وہ ساری چیزوں کا مطالبہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کچھ مانگتے بھی ہیں تو رب کہہ رہا ہے اے حبیب کہہ دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کچھ نہیں تم سے اپنی اس تبلیغ پر، اپنی اس مشن پر، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے، بس مانگتے ہیں تو ہمارے خاندان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، ہمارے رشتہ داروں سے مودت کرو، ہمارے قریب قرابت داروں سے ہماری رشتہ داری کا لحاظ کرو۔ اللہ اللہ، آپ ذرا اندازہ لگائیے کون مصطفیٰ کے رشتہ دار ہوں گے؟ کیا نبی پر نہ ایمان لانے والے جناب ابو لہب وہ رشتہ دار ہوں گے، اور جناب ابو جہل وہ رشتہ دار ہوں گے؟ رشتہ بے شک ہے مصطفیٰ سے، مگر یاد رکھو شریعت میں وہ رشتہ معتبر ہے جسے خدا پسند کرے اور جسے مصطفیٰ پسند کرے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لا قرابت بیننا و بین ابی لہب، حالانکہ ابو لہب مصطفیٰ کا سگا چچا ہے، مگر نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ابو لہب کے درمیان کوئی قرابت ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ مگر سنو، یہی حضرت سلمان فارسی ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، نبی پاک کے رشتہ دار نہیں ہے، اللہ اللہ عجمی ہے، مگر نبی پاک فرماتے ہیں تعال یا سلمان من اہل بیتی، سلمان میری آل میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، نبی سے محبت کا رشتہ، نبی سے عقیدت کا رشتہ، نبی سے سچائی کا رشتہ، نبی سے صداقت کا رشتہ، یہ ساری چیزیں اہل بیت اطہار میں شامل۔ تو جو جنہیں دو دو رشتے حاصل ہو کہ ایک تو گھرانے کا بھی رشتہ اور ایک سچائی کا بھی رشتہ، ایک محبت کا بھی رشتہ، حسین کو نبی کا گھر ہونا یہ بھی حاصل ہے اور نبی کا در ہونا یہ بھی حاصل ہے۔ حسن اور حسین نبی کے گھر والے بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی اور سچے ایمان لانے والے بھی ہیں۔ یہ دو رشتہ ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت حسنین کریمین اللہ کے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پسندیدہ، ایسے چہیتے نواسے اور ایسے چہیتے اپنے خاندان کے فرزند ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے بیٹے کی تعریف خدا نے بیٹوں کے اعتبار سے کی۔ ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں قرآن کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہر نسل آدم کی نسلیں مردوں سے چلتی ہیں مگر میری نسلیں فاطمہ سے چلیں گی۔ سبحان اللہ، فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا اور فاطمہ کا ٹکڑا حسن و حسین، تو یہ ہیں ان کے، وہ ہیں ان کے، تو ہوئے وہ ان کے۔ سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس بات کی اور یہاں پر وضاحت کر دوں میں کہ اللہ رب العزت نے رشتہ قرابت دار الا المودۃ، محبت بھی نہیں فرمایا۔ اس ڈیپ میں ذرا سے آپ جاننے کی کوشش کیجیے، الا المودۃ، مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟
مودت کہتے ہیں ایسی محبت کو جس میں اشتراک کا پہلو ہی نہ ہو، شرکت کا پہلو ہی نہ ہو. جیسے اگر ہم اور آپ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو ہم کسی غیر سے اگر نہیں کرتے یا آپ کسی غیر سے نہیں کرتے تو اس کو مودت کہتے ہیں. اور اگر ہم دونوں بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ہم علاوہ بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت مشترک ہے، کئیوں میں ہو سکتی مگر مودت کئیوں میں نہیں ہو سکتی. مودت کا معنی ہوتا ہے بالکل اشتراک کی نفی جس کے اندر ہو، محبت میں شرکت ہی نہ ہو. قرآن نے کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہم اس پر تبلیغی احکام پہنچانے پر تجھ سے کوئی اجر نہیں مانگتے. ایسی محبت مانگتا ہوں اپنے خاندان والوں سے جس محبت میں کوئی شرکت ہی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے جو محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ محبت بے مثال ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے حصہ قسمت میں آئی ہے. خدا وحدہ لا شریک اسے قائم و دائم رکھے. تو 25ویں پارے سورہ شورا کی آیت کریمہ کی وضاحت بھی آپ نے سن لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے اہل بیت اطہار کی عظمت کا بھی آپ کو پتہ مل گیا. یہ 5 آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ان تمام کے تناظر میں ایک لفظ میں سمجھ جائیے کہ جس کی خدا تعریف کر دے، جس کی خدا تعریف کر دے، اللہ رب العزت کا کوئی بندہ اس کی توہین نہیں کر سکتا. اور اگر کر بھی رہا ہے تو یہ اس کی توہین نہیں، خدا کی توہین ہے. رب جسے سند دے دے، رب جسے سرٹیفکیٹ دے دے، اس کو کوئی میٹ نہیں سکتا. خدا وحدہ لا شریک نے حسن و حسین کی حقانیت و سچائی کا اعلان کر دیا قرآن میں. قرآن قطعی، خدا کا فرمان قطعی، خدا وحدہ لا شریک قطعی، یہ سب قطعی. تو امام حسین کی عظمت و برتری بھی قطعی ہو گئی. اب دوسرے رخ کی طرف جاؤ، یزید کو پہچانو، یزید کی پہچان کرو. خدا کی قسم آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ یزید کو انہوں نے ایسا کہا. میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ کسی نے کہا، بلکہ غالباً ذاکر نائک نے کہا، کیا ہم سے پہلے ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا ہے تو وہ بھی کافر ہو گئے معاذ اللہ. میں نے مطالعہ کیا ہے پیارے، تقریب التہذیب علامہ ابن حجر اسقلانی محدث اور شارح بخاری فرماتے ہیں اپنی کتاب تقریب التہذیب میں 605 پیج نمبر پہ فرماتے ہیں کہ یزید لیس باہل عین یروى عنہ، ارے یزید اتنا نالائق تھا کہ اس سے حدیث لینا بالکل ممنوع، حدیث یعنی اس سے روایت کرنا بالکل اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا روایت کرنے کی. آپ اندازہ لگائیں، جو نالائق کہے کسی شخص کو اس کو رحمت اللہ علیہ کیسے کہہ دے گا. اس لیے میں گوش پر آواز کرتا ہوں کہ جن ویڈیو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ابن حجر نے بھی رحمت اللہ علیہ کہا، معاذ اللہ ابن حجر نے کہیں رحمت اللہ علیہ نہیں کہا. اور اگر ابن حجر نے رحمت اللہ علیہ کہا ہوتا تو نالائق کو کبھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے. ایک روایت میں نالائق کہہ دیا انہوں نے. تقریب التہذیب ان کی مقدس کتاب ہے. تو یزید کی پہچان آپ کیجئے. اسی طرح آئیے آپ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہچانیے. آقا علیہ السلام ہے، سجدے میں مشہور روایت ہے. حضرت امام حسین آپ کے دوش مبارک کاندھے پر ہے، سجدہ کو طول کر دیا. بات کیا ہے؟ میں اصل میں خواجہ غریب نواز کے ان اشعار کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس میں خواجہ غریب نواز نے امام حسین کو دین کہا ہے. دین است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. خواجہ غریب نواز نے کہا. تو کچھ لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ ولی ہیں، یہ مفتی ہیں کیا. معاذ اللہ، کوئی بھی ولی بغیر مفتی کے، بغیر عالم کے، بغیر شریعت کے بن ہی نہیں سکتا ہے. ولی کے لیے شرط ہے کہ عارف باللہ ہو، کبائر سے بچنے والا ہو، فواسق سے بچنے والا ہو، ان تمام چیزوں سے بچنے والا ہو، دنیاوی لذتوں سے دور ہو. تو ولی کو ایک بس کوزے میں سمندر لانے والا مت سمجھنا خواجہ غریب نواز کو. خواجہ غریب نواز ایک نگاہ میں سینکڑوں ولی بنا دیتے ہیں. ہم 12 سال تک شاگردوں کو پڑھاتے ہیں تب جا کر کوئی مفتی بنتا ہے. نہ خواجہ غریب نواز ایک نگاہ میں ولی بنا دیتے، ایک نگاہ میں مفتی بنا دیتے. خیر، تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو دین کہا ہے. آپ اندازہ لگائیے کیوں دین کہا ہے. آپ سوچیے کتنے بڑے جید عالم دین تھے آپ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسین کاندھے پر ہے. 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے.
اب 100 مرتبہ تو پڑھیں گے نہیں آپ, یہ اتنے تو پڑھیں گے. خیر ہے, اتنی دیر تک لمبا کر دیا نبی پاک نے سجدہ کو. سوال کرو مصطفیٰ پر, لمبا کیوں کیا آپ نے سجدہ کو؟ مگر اس سوال سے پہلے آپ امام حسین کے بارے میں بتائیے. امام حسین کو دنیا کہو گے یا دین کہو گے؟ اگر آپ نے امام حسین کو دین کہا تب بھی سوال, دنیا کہا تب بھی سوال. مگر سن لو, دین کہا تو اچھا سوال اور اچھا جواب ملے گا, اور اگر دنیا کہا تو سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے پر اعتراض نہیں بلکہ نبی کی نماز پر اعتراض ہوگا. نبی نے کہہ دیا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ